شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر جہاں بہت سارے عبادات اور اذکار کا معاملہ ہوتا ہے، جستجو عبادت کے اندر نظر آتی ہے، وہیں پر ہم ایک اہم چیز کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت سے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے احکام کو ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، روزے کے فدیے کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سارے روزے کے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے لوگ میرے بارے میں اگر پوچھیں تو ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت ہی قریب ہوں ان کے۔ یہ آیت، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو کیا فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو ان کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، مجھ پر ایمان رکھے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ روزوں کے درمیان، یعنی پہلے بھی روزوں کے احکام ذکر فرمائے، پھر اس کے بعد بھی روزے کے احکام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ۔ یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی رمضان کے احکام، بعد میں بھی رمضان کے احکام، درمیان میں دعا کا تذکرہ؟ یہ بتلانا مقصود ہے، جس طرح علماء مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کا ایما اور اشارہ، جیسا کہ ابن عاشور اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور باقی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں جو ذکر فرمایا کہ دعا کا مسئلہ، کہ معنی کہ رمضان المبارک کے اندر، روزے کے اندر، پورے اس مہینے کے اندر انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ عبادت کے اندر، طاعات کے اندر، تقرب الی اللہ کے جتنے کام ہیں ان کے اندر استقامت کے لیے ایک ہی چیز بنتی ہے، وہ ہے دعا۔ سو کثرت سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس ماہ مبارک کے اندر، یعنی رمضان المبارک کے اندر۔ دعا کا ہی یہ ثمرہ ہے اور دعا کا ہی یہ فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ 3 ایسی دعائیں ہیں لا ترد، کہ وہ رد نہیں ہوتی، اور ایک روایت ہے کہ 3 ایسی دعائیں ہیں مستجابات، کہ وہ قبول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے، تینوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ بات فرمائی کہ فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اور اسی طرح دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے۔ تو یہاں کہنا مقصود اور بتلانا مقصود یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے دار دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے وہ۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو فضیلت اس زمان کی ہے، یعنی وقت ایسا مبارک ہے جو دعا کا ہے، دوسری فضیلت اس روزے کی ہے جس روزے کے اندر وہ دعا کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ محمد بن صالح العثیمین سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں کس وقت دعا کرنا افضل ہے، تو فرمانے لگے کہ رمضان کے اندر روزے دار جس وقت بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا جب بھی وہ مانگے گا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ ایسا مقام ہے یا ایسا وقت ہے یا ایسی منزلت ہے جس کے اندر انسان دعا کرے اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چاہیے انسان کو
ہر ایک مسلمان کو کہ وہ کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اس دعاؤں کے حوالے سے رمضان کے اندر جو ایک بڑی فضیلت تھی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس شیء اکرم علی اللہ، کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی مکرم اور کوئی چیز نہیں ہے دعا سے بڑھ کر کوئی۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ یہ مکرم، معزز اور محترم جو چیز اللہ کے ہاں بڑی کرامت والی ہے وہ دعا ہے۔ انسان کا تقرب اللہ کے ہاں دعا کے ذریعے ہوتا ہے، تو چاہیے انسان کو کہ وہ اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اوقات بھی آپ کے سامنے اور کچھ آداب بھی آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اندر ذکر کر دیتے ہیں جو دعا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کے حوالے سے کچھ ایسے عوائق اور موانع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وجوب اخلاص للہ تعالی، یعنی اس دعا کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنا اور اسی سے دعا کرنی ہے، وحدہ لا شریک سے، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے استغاثہ کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی سے یہ سوال کرنا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ میں دعا کی شروط میں اور آداب میں سے یہ ہے کہ واجب اور ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو، وگرنہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا؟ اکل حرام۔ اگر کوئی بندہ حرام کھائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی حلال کے حوالے سے اور طیب پاکیزہ رزق کے حوالے سے حکم فرمایا۔ پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا ثم ذکر، اس آدمی کا ذکر فرمایا یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک اور بھی ہم نے حدیث بھی شاید سنی اور پڑھی کہ جو دعا قبول ہوتی ہے اس میں دعوت المسافر ہے، مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ تو مسافر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے والا ہے، اور سفر کہاں کر رہا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ اتنا مبارک سفر ہے، مسافر بھی ہے، وہ سفر بھی بڑا مبارک ہے، اور جس جگہ پر جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، جستجو میں ہے، لیکن نہ تو اس کی دعا قبول ہے، نہ تو اس کا حاضر ہونا قبول ہے، نہ تو اس کا یہ اتنی مشقت کاٹ کے وہاں پہنچنا قبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ۔ فرمایا یہ بندہ، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ نمبر ایک، اس کا کھانا حرام تھا۔ تو دیکھ لیجئے گا، اگر ہم رمضان المبارک میں دعاؤں کے ثمرات کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو دیکھیے گا کہیں ہمارے روزی کے اندر، ہمارے اس کھانے پینے کے اندر کوئی حرام کی چیز تو شامل نہیں ہے، یعنی ناحق کسی کا مال تو نہیں لے لیا، جرم میں کسی کا یعنی کسی کا ساتھ جرم ناانصافی کا معاملہ تو نہیں کر دیا، بہن بھائیوں کے حقوق تو نہیں کھا لیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق تو نہیں کھا لیے، اس میں اسی طرح ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو تو ہم نے غصب نہیں کر دیا، وہ کھا کر ہم اب دعائیں کرنے لگ گئے ہیں۔ حج پر بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی اس کے جسم پر جس سے جسم ڈھانپ کے بیٹھا ہے، فرمایا وہ بھی حرام کا ہے۔ یہ تین چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان بڑا ہو جائے، لیکن چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ بچپنے کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے گا بڑا سخت معاملہ ہے۔ فرمایا وغذی بالحرام، کہ بچپن میں ہی اس کو غذا حرام کی کھلائی گئی تھی، تو یاد رکھیے گا خود بھی اپنے آپ کو حرام کی غذا سے بچائیے، اپنے اولاد کو بھی حرام کی غذا سے بچائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا جو جسم، ہر وہ جسم جو نبتا بحرام، حرام کے وہ گوشت جو حرام چیز پر پل کے بڑا ہوا ہو، اولا بالنار، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعاؤں کے رکاوٹ میں ایک چیز حلال کا نہ ہونا، یہ بھی چیز سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں دعاؤں کے آداب میں سے تو انسان کا دل حاضر ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ پھر فرمایا، ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یہ الفاظ ہے وَاعْلَمُوا، یہ وَاعْلَمُوا کسی چیز کو تنبیہ دلانا اپنی طرف مقصود ہے کہ لوگوں غور سے سن لو، أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ کس کی دعا نہیں قبول کرتا؟ من قلب غافل لاہن، ایسے دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا جس دل میں غفلت ہو، جس چیز کو دل میں اتنی سستی اور کاہلی ہو، غفلت بھری پڑی ہو، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔
ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے، لیکن کیا مانگ رہا ہے؟ حضور قلبی نہیں، تو ایسے دل سے بھی اللہ یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ میں دعا کرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تعریف کے کلمات کہنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، دخل رجل فصلی، ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھی، پھر اس آدمی نے دعائیں کرنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجلت ایھا المصلی، کہ فرمایا اے نمازی تم نے بہت جلدی کر دی، بہت جلدی کر دی۔ چاہیے تھا کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے محامد کو، اللہ کی حمد کو بیان کرتے، اور اس کے بعد ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھتے، اور پھر اس کے بعد دعائیں کرتے۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی کلمات کو ذکر کیا جائے۔ دوران دعا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ قبلے کی طرف منہ ہونے چاہیے، لیکن یہ میں نے کہا یہ آداب میں سے ہے، وجوب میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک اور بھی میں چیز ذکر کرتا چلوں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر وقت ہر گھڑی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں سے اضافہ رکھتی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر، جس کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کہ فرمایا جب رات کا تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو رب تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، کما ینبغی لجلالہ، جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے، نزول ہوتا ہے، اور وہاں منادی ہوتی ہے، کیا؟ کون ہے؟ کوئی ہے مانگنے والا، ہم اس کو عطا کر دیں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، ہم اس کو بخش کر دیں، کوئی ہے دعائیں کرنے والا، ہم اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ تو قبولیت کا بڑا بہترین وقت ہے۔ ایسے ہی بین الاذان والاقامت الدعاء لا يرد، کہ بے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، تو کثرت سے اس وقت بھی دعا کے لیے طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور نمازوں کے بعد، دبر کل صلوات المکتوبہ، نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کے قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگے۔ روزے دار وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اسی طرح آپ جس چیز کے اندر قائم ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ہیں، وہ حالت بھی بڑی افضلیت والی ہے، ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر روزے دار حضور قلبی کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کو قبول فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ افطاری کے وقت بھی دعا کرنا قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ ایک اور بات ذکر کرتا چلوں، دعا کے مانگنے میں یہ کبھی عجلت نہیں ہونی چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کہ میں نے دعا مانگی لیکن ابھی قبول نہیں، میرا اور آپ کا کام ہے اللہ سے مانگنا، اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے، جہاں جائے دے، جس کو چاہے جتنا دے، اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ ہم اس پر سوال کرنے والے نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں اللہ سے مانگنے کے، وہ اپنی حکمت کے تحت ہر ایک کو چیز عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ساتھ میں یاد رکھیے گا، دعا مانگنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دعا کریں چاہے آپ کو مصیبت ہو، نازل ہوئی ہو یا نہ نازل ہوئی ہو، مصیبت میں گھرے ہو یا نہ ہو، دعا کریں، دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی دعا کرے، اس کے فائدے میں سے کوئی چیز بھی خالی نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اس وقت دور فرما دیتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اور نعمت بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شأن، فرمائے کتنی عظمت والا ہے ہمارا رب کہ وہ ہماری ذات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ہمیں کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دعا کو یہاں ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے، جس کا اجر و ثواب قیامت کے دن وہ دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ دیکھیں، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی مانگے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، 1 2 3 4 تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، من لم يسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ کتنا مانگے ہیں اللہ سے؟ فرمایا کہ اگر چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے، اس کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اگر نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ہر چیز اپنے اللہ سے مانگنی ہے، دعائیں اپنے اللہ سے۔ تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، استغفار کی، بخشش کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بھی دعائیں کافی مغفرت کی ہیں جو کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو سنا اور سنایا، جو سیکھا، جو سکھایا،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔